إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. برادران اسلام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف پروگرام کرتے ہیں، جس میں جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، سیمینار بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جس کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا سمجھا ہے، اس کی بھی ملاوٹ کر کے ہم انہی سارے پروگراموں کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہی بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم اپنی مرضی کرتے ہوئے اس میں طرح طرح کی غلط چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ آئیے یہی دیکھنا ہے کہ کیا یہی اللہ ہم پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم صرف ایک دن ان کی جشن منائیں اور باقی سارا سال بھول جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ اگر یہ حق ہمیں نہیں معلوم تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے ہم پر۔ وہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں اور ہم سب کے محبوب ہیں۔ تو کیا ہم نے وہی محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے؟ کیا یہ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی چند محفلیں منا کر، کھانے پینے کے لنگر چلا کے، مختلف قسم کے الٹے سیدھے پروگرام کر کے یہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے؟ یہی افسوسناک بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن منا لیا تو یہی محبت ہے اور اسی کو عشق کا نام دے دیا۔ میرے بھائیو، یہی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، جیسے کہ اسی صورت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے بالکل پاک کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا اور ہر قسم کے بوجھ سے بھی آپ کو آزاد کر دیا اور آپ کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ پورے دن میں 5 مرتبہ ہر اذان میں آپ کا نام لیا جاتا ہے اور ہماری نمازوں میں، ہر نماز میں، ہر تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم تو ایک وہ روٹین کے معاملے میں چلتے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہے اسی کو چلا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کو اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اس کو مانا ہے، اس طرح اس پر عمل کیا ہے جیسا ہم پر حق ہے، جیسے ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب کہ آپ نے کہا ہے کہ جس نے آذان کی آواز سنی اس کے مطابق اس پہ کہا، پھر اس کے بعد درود پڑھا، پھر میرے لیے شفاعت طلب کی تو اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ کیا ہم نے کیا یہ؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اذان کے بعد کچھ ہیں اللہ کے نیک بندے، کیوں نہیں ہیں ایسے، جو یہ دعا بھی کرتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں؟ یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں گے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ لیکن ہم آخر یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو اپنی حرز جاں کیوں نہیں بناتے؟ اپنے لیے ایک لازمی حصہ کیوں نہیں بنا لیتے
کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ یہ دن، جمعہ کا دن، اسی لیے ہے کہ جتنی بھی درود بھیج سکیں ہم درود بھیجیں. کیا ہم بھیجتے ہیں؟ خود سوچ لیجئے، خود غور کر لیجئے اس بات پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں بھی کر دیا، پچھلے انبیاء کرام نے بھی بشارت دے دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی. تو یہ سب کچھ آپ کی یہ بلند مقام ہے، آپ کا درجہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو آپ کا یہ علم، آپ کے بارے میں تعارف سب کے پاس تھا، سب انبیاء کرام جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے، حق کو بیان کرنا نہیں چاہتے، جبکہ وہ جانتے ہیں سب کچھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا اس کو وحی بنا دیا گیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پیغام لے کر آئے اللہ کا، جو اللہ کا دین لے کر آئے، جو ہمارے لیے وہ پیغام محبت، پیغام رحمت، پیغام شفقت اور اس دنیا پوری انسانیت کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں. تو ان کے لیے کیوں نہیں ہم ان سے وہ محبت کرتے جو کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا ہے کہ یہی دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا، پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو، اس میں یہ دین کو شامل کرے گا، دین داخل ہوگا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. یہ دین ہر گھر میں جائے گا. عزا یعز اللہ بہ الاسلام وذلا یذل اللہ بہ الکفر. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو عزت دے گا، رفعت دے گا، مقام دے گا، اور کتنے ہی لوگ جو اس کو نہیں مانیں گے ان کو ذلت ملے گی، ذلیل ہوں گے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام. یہی ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا، مصطفیٰ بنا دیا. تو یہی اسی لیے ان کو بشیر اور نذیر کا لقب دے دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ بھی ارشاد ہوا، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مصطفیٰ ہیں جنہوں نے یہ دین لے کر آئے ہیں، اسلام جیسا دین، دین وسطیت، دین فطرت، دین فلاح، دین نجات، وہ دین لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے. دین پہ عمل کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا آپ نے، نہیں، پورے دین کو آپ نے نافذ کرنا تھا، پورے دین پر عمل کرنا تھا، پورے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی تھی، لیکن ہم نے نہیں کی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اصل دین تو یہی ہے اللہ کے ہاں، اور کوئی دین نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ اور کوئی دین مانگو گے، اور کوئی دین چاہو گے، اپنی عدالتوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے بینکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، نہیں قبول ہوگا. قبول ہوگا تو ایک ہی بات دین قبول ہوگا، وہ اللہ کا دین ہے. اسی لیے فرما دیا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس سے اور کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. ہم تو آج بھی اسی انگریزی قانون کے تحت چل رہے ہیں، اسی کو ہی مانتے ہیں کہ اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت
جو پوری دنیا کے لیے، پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے تشریف لائی تھی، اور آپ نے سب کو وہ عمل دیا، وہ دین ان کو متعارف کرایا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھی نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی ملے گی، اور ان کو بہترین اجر دیں گے جو وہ عمل کرتے رہے۔ کتنی بڑی بشارت مل گئی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، وہ رحمت کا نمونہ ہے، تو وہ رحمت ہے سب کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر انسان کے لیے رحمت، کہ انہوں نے ہی رحمان سے ان کا تعارف کرایا، انہوں نے ہی ان کے دلوں میں ایمان کا نور بھیج دیا، انہوں نے ہی جنت کا راستہ دکھایا۔ وہ رحمت ہیں ہر شخص کے لیے، چاہے بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچہ ہے یا عورت ہے، مرد ہے یا جوان ہے، سب کے لیے، یتیموں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، فقیروں اور مسکینوں کے لیے بھی، بیواؤں اور محتاجوں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت کے سامان ہیں، سب کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں۔ جو بھی ہو، نوکر اور غلام کیوں نہ ہو، حکمران کیوں نہ ہو، سب کے لیے رحمت ہے، تمام رعیت کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے جو ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ جب تک ایمان نہیں لاتے ان کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان قبول کر لیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہی فرمایا کہ اسی لیے پھر حق یہ ہے ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم ان کا اخلاق سمجھیں، ان کی وہ تربیت وہ سیکھ کے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے معاملات میں ان کے معاملات کو شامل کریں، اور پھر ان کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں، تبھی ہم صحیح معنی میں حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے یہ ایک دن منا کے آپ کا حق ادا کر دیا، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو پھر اخلاق کس کا ہوگا؟ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اخلاق وہ گالیوں سے نہیں ہوتا، اخلاق وہ تانوں سے نہیں ہوتا، اخلاق وہ بکواس کرنے سے نہیں ہوتا، اخلاق وہی ہے جو رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ جو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ اس سے ہنس دیتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ اونچا اخلاق جو کہ ایک انسان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھ سکتا ہے کہ آپ کا وہ اخلاق تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے، اپنی امت کے لیے حریص تھے، اپنی امت کا خیال رکھتے تھے، امت کے لیے وہ کچھ چاہتے تھے جس کے ذریعے سے نجات ہو، یہ امت جنت میں پہنچ جائے، یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی مستحق بن جائے، تاکہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ کتنا خوشکن مقام ہوگا کہ جب ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، جو وہ خود چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم سے ملاقات کرنا۔ جب آپ ایک دفعہ قبرستان آئے تو آپ نے کہا کہ وجدت ان ارى اصحابی، کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے صحابہ کرام کو دیکھوں، اور میں یہ بھی کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی ہمارے بارے میں کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کس حالت میں؟
کیا ہم نے وہ حالت بنائی ہے؟ کیا وہ حلیہ بنایا ہے؟ کیا وہ شکل و صورت بنائی ہے؟ کیا وہ عمل کیا ہے؟ کیا وہ اخلاق ہم نے اپنایا ہے؟ کیا وہ ہم نے آپ کے معاملات آپ سے سیکھے ہیں؟ کیا وہ عدل و انصاف کا چرچا ہم نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو پھر کیا رسول اللہ کو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوگی؟ یہی افسوسناک بات ہے کہ ہم نے اس قابل اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے، یقیناً آ چکا ہے، تمہارے میں سے، تمہیں میں سے آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کے لیے بہت ہی چیز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے وہ حریص ہیں اس معاملے میں کہ بہترین چیزیں تمہیں ملنی چاہیے، تمہیں جنت کے لیے وہ راستہ دکھانے آئے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے انتہائی مہربان ہیں، انتہائی رحم دل ہیں۔ وہ ہے شخصیت رسول اللہ کی، وہ جو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کی نجات کے لیے اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ قول، اس کی تلاوت کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب انہی بتوں نے کتنے ہی لوگوں کو برباد کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری اتباع کی وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ساتھ چلے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قول آپ نے تلاوت فرمایا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت، میری امت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ایکشن لے لیا، کہا ہے جبریل جاؤ محمد کے پاس جاؤ، پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، اور وہ جانتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، کہ اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت میں راضی کر دیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی رنج کی بات نہیں ہوگی، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تو آج یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا پھر کہ رسول اللہ کے اس قول کے مطابق بن جائیں، کہ آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ یہ ہے میری امت کے لوگ، یہ ہے میری امت کے ماننے والے، یہ ہے میری امت کے وہ بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی ہمیں خوشخبری دے دی کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی دعا استعمال کر لی، یہ موقع اس نے استعمال کر لیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے وہ دعا، وہ یقینی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ دعا استعمال نہیں کی دنیا میں، آپ کو وہ موقع مل سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ دعا قیامت کے دن ہوگی میرے بندوں کے لیے، میری امتیوں کے لیے، ان کے لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ
یہ شفاعت ملے گی میری امت کے ان لوگوں کو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمائے کہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے ہوگی۔ تو میرے بھائیو سوچ لو کہ کہیں ہمارے اعمال میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے اعتقادات میں کہیں کوئی شرک تو نہیں آ گیا، کوئی شرکیہ بات تو نہیں آ گئی، ورنہ یہ شفاعت نہیں ملے گی۔ آپ یہی فرما رہے ہیں یہ شفاعت ہے ہی اسی کے لیے۔ یہ جو میں نے دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، یہ دعا جو میں نے استعمال نہیں کی ہے، یہ دعا جو میں نے نہیں مانگی ہے، میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے خاص کر دوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ اس امت کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لوگوں کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہاں پر دعا کریں گے اور اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن وہ شرط یاد رکھیے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور شرک کے بارے میں آپ تو اتنے حساس تھے کہ ذرا سی بات بھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ کسی نے صرف یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مت کہو، کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے یہ بات کہو۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کے بارے میں، اور اسی لیے پھر آپ نے یہی کہہ دیا کہ مجھے میرے حد سے مت بڑھاؤ آگے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح آگے مت بڑھاؤ جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، جو میرا مقام ہے وہ مجھے دو، یہی میرا اصل مقام ہے، یہی میرا مرتبہ ہے، اس کے مطابق مجھے مانو، مجھے میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یہ ہے اصل چیز۔ اور یہی جو حقوق ہیں ہم پر، ان میں سب سے اہم حق وہی ہے کہ ان پر یہ ایمان ہے، سچا ایمان، تصدیق ہے جو ہر چیز کی جو لائے ہیں، ہر چیز کی تصدیق کرنا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی پر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے کلمات پر، اور اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت وہیں سے ملے گی، ہدایت کا ایک ہی منبع ہے، یہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے مطابق ہدایت ملے گی۔ اسی لیے پھر آپ کی یہ توقیر، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی ہر بات کو ماننا، یہی ہمارے اوپر لازم ہے، وہ حق ہم اسی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، ان کی پوری طرح ساتھ دیا، ان کی مدد کی، اور اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا تھا، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو یہ بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے مت جاؤ، جہاں اللہ نے کہہ دیا وہاں رک جاؤ، جہاں رسول اللہ نے فرما دیا وہاں رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم اپنے طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے،
قانون اور شریعت وہی ہے جو اس دن نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کے دن میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی تھیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی پیوند کاری نہیں ہو سکتی، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اب اس میں کوئی چیز بڑھائی نہیں جا سکتی۔ دین وہی ہے جو اس دن دین تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اسی لیے پھر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے نہیں میری رائے میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں سمجھتے، آپ کو وہی سمجھنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کے احترام کی ہمیں تاکید کی ہے۔ دیکھو، آواز بھی بلند نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر نہ چلی جائے، اور تم ان کو اس طرح پکارتے ہو جیسے اپنے بھائیوں کو پکار رہے ہو۔ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو ان کی شان کے مطابق پکارو، کہیں یہ نہ ہو کہ سارے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے کہ تمہارا عمل کہاں چلا گیا۔ اور پھر اسی لیے پھر ہمیں انہی لوگوں کو کہا گیا، ہمارے بتا دیا گیا کہ ہمیں اللہ نے وہ کتاب دے دی ہے، اب اسی کتاب کے مطابق ہی چلنا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ یہ قسم بھی ہر جگہ پر نہیں اس طرح قسم آتی، خاص خاص آیات میں ہی یہ قسم آئی ہے کہ آپ کے رب کی قسم کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، اپنا فیصل نہ مان لیں، اپنا قاضی اور اپنا حاکم نہ مان لیں، اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو آپس کے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب کا سب رسول اللہ کی عدالت میں جائے گا، آپ کی عدالت میں پیش ہوگا، آپ کا فیصلہ ہو گیا، ماننا پڑے گا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو قبول کرنا ہوگا، دل میں کوئی کسک نہ رہے، دل میں کوئی دقت نہ رہے، ماننا پڑے گا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اس کو پورا پورا ماننا ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے، سارے رشتہ داروں کی محبت سے بڑھ کر ہے، اپنے دوستوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر اگر محبت ہے تو وہی محبت قبول ہوگی، صرف زبانی نہیں، صرف ربیع الاول کی نہیں، وہ محبت جو ہمیشہ رہتی ہے اس مسلمان کے دل میں، وہ محبت ہے، تبھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معیار بتا دیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمائیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے یہ قبیلے، تمہارے مال جو تم نے جمع کر رکھے ہوئے ہیں، تمہاری تجارت جس کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں فلاپ نہ ہو جائے، یہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ محبوب ہے تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر یہ دھمکی ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو،
अल्लाह ताला की तरफ से धमकी भी आ गई, फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला सुना दे। जब उसका फ़ैसला आ जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह है मेयार बता दिया है कि हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह की राह में जिहाद से मोहब्बत, ये अगर है तब तो माना जाएगा, वरना नहीं। इसीलिए फरमाया आखिर में वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला फासिकों को पसंद नहीं करता, उनको हिदायत नहीं मिलती, वो हिदायत से दूर ही रहते हैं। तो लिहाजा देख लीजिए मोहब्बत का मेयार हमें कुरान ने क्या दिया है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सही माना में इसके मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अय्युहन्नास इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्तफ़ा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैनि ख़ल्क़िह फ़अअला क़द्रहु व रफ़अ ज़िक्रहु व ग़फ़र विज़रहु व औजब लहु हुक़ूक़न व बस्स इत्तिबाअहु बिरिआयतिहा व अदाइहा व सियानतिहा फ़ला यतिम्मुल ईमानु इल्ला बिअदाइहा व ला तकूनु अन्नजातु इल्ला बिरिआयतिहा इन्नहा हुक़ूक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लिमअरिफ़ति अहम्मियति हाज़िहिल हुक़ूक़ि व इज़मिहा ला बुद्द मिन अत्तअर्रुफ़ि अला मकानति साहिबिहा व क़द्रिह लितअलम अन्न हक़्क़हु अअज़मुल हुक़ूक़ि बअद हक़्क़िल्लाहि रब्बिल आलमीन कैफ़ ला यकूनु हक़्क़हु अज़ीमा व हुवल हबीबुल मुस्तफ़ा वर्रसूलुल मुज्तबा व ख़ातमुर रुसुल व सय्यिदुल ख़ल्क़ व शफ़ीउल अनाम। इन्नहुल हबीबुल मुस्तफ़ा जलीलुल क़द्रि मशरूहुस सद्रि मरफ़ूउज़ ज़िक्रि रशीदुल अम्रि अल क़ाइमु बिश्शुक्रि अल महफ़ूज़ु बिन्नस्रि अल बरीउ मिनल विज़्रि अल मुबारकु फ़ी कुल्लि अस्रिन अल मअरूफ़ु फ़ी कुल्लि मिस्रिन कमा क़ाल तआला अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। इन्नहुल हबीबुल मुस्तफ़ा अर्रसूलुल्लज़ी बश्शरत बिहिर रुसुल व अख़बरत बिहिल कुतुब व तशर्रफ़त बिस्मिहिन नवादी व तदव्वअत बिज़िक्रिहिल मजामिअ व सदहत बिज़िक्राहुल मनाइर व लजलजत बिहदीसिहिल मनाबिर फ़कमा क़ाल सुब्हानह अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अब्नाअहुम इन्न फ़रीक़म मिन्हुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून।
إنه الحبيب المصطفى، الرسول الذي عصم من الضلالة والغواية، حفظ من الزيغ والهوى، فكلامه شريعة ولفظه دين وسنته وحي، فعنه سبحانه يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنه الحبيب المصطفى، رسالته نعمة لا تقدر بثمن، رسالته رحمة ورحمة وسعادة ونجاة وفلاح، رسالة لا يلفها الظلام ولا يحجبها الغمام، عبرت البحار واجتازت القفار، ونزلت العالم نزول الغيث النافع، وأشرقت إشراق الشمس الساطعة المضيئة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي اصطفاه الله واجتباه، فاختاره ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وللأمة كلها نبيا ورسولا. فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه الحبيب المصطفى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه واجتباه، بعثه بالدين الإسلامي العظيم، دين الفطرة، دين الوسطية، دين الفلاح والنجاة، الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحبيب المصطفى الذي اصطفاه الله واجتباه، فأرسله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للإنسان، رحمة للشيخ الكبير، رحمة للشباب، رحمة للأطفال، رحمة للنساء، رحمة للأيتام، رحمة للفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، رحمة للخدم والعمال، رحمة للولاة والحكام، رحمة للرعية، رحمة للجميع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، إن من حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعرف أخلاقه ونربي عليها أبناءنا وجيلنا، وننشرها في معاملاتنا وننقلها للذين من خلفنا. فهو الرسول الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فهو أحسن الناس خلقا وأسدهم قولا وأمثلهم طريقة وأصدقهم خبرا وأعدلهم حكما وأطهرهم سريرة وأنقاهم سيرة وأجودهم يدا واصفاهم صدرا وأتقاهم لربه وأخشاهم لمولاه، وخيرهم نفسا ونسبا وخلقا ودينا. والله إنك يا رسول الله لعظيم الأخلاق، كريم السجايا، مهذب الطباع، نقي الفطرة، وإنك جم الحياء، حي العاطفة، جميل السيرة، طاهر السريرة، وإنك قمة الفضائل ومنبع الجود ومطلع الخير وغاية الإحسان. يجب لأخلاقك أن تسود، ولآدابك أن تعمم، ولأخبارك أن تجوب الكون. إنه الحبيب الذي ثبت الله قلبه فلا يزيغ، وسدد كلامه فلا يجهل، وحفظ عينه فلا تخون،
وحصن لسانه فلا يزل، ورعى دينه فلا يضل، وتولى أمره فلا يضيع، فهو محفوظ مبارك ميمون، سجاياه طاهرة، وتبيعته فاضلة، وخساله نبيلة، ومواقفه جليلة، وأخلاقه عظيمة. ولذلك قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه الحبيب المصطفى الحريص على أمته، تعب من أجل نجاتهم، وأوذي فصبر من أجل هدايتهم. ما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. فعنه يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتألم لآلام قومه، ويصبر على أذاهم، ويفرح بهدايتهم، ويخشى عذاب الله عليهم. كان يدعو لهم ولا يدعو عليهم. فقد تلا قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فيسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولكل نبي من الأنبياء عليهم السلام دعوة مستجابة، دعوا ربهم فاستجاب دعواتهم وأعطاهم مسائلهم، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه ادخر دعوته شفاعة لأمته في موقف هم أحوج ما يكونون إلى شفاعته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا محبته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين
ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.